اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور آقا تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج یہ مختصر سا کلپ آپ احباب کی خدمت میں حضرت امام عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ہے۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں۔ آپ نے اپنے دادا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی پایا، امام حسن کے زمانے کو پایا، پھر اپنے باپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کربلا میں تھے۔ گویا کہ آپ کی پرورش ہی خاندان نبوت کے اندر حضرت مولا کائنات کے سائے میں ہوئی، امام حسن کی آغوش میں ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ہوئی۔ بچپن ہی سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقویٰ میں آپ کی مثال کوئی نہیں تھی۔ آپ کی خدمت میں صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ آپ وہ ہیں جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل مبارک امام حسین اور پھر امام حسین سے آگے امام زین العابدین سے چلی ہے۔ لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پاک ہونے کے باوجود، چادر تطہیر کا سایہ سر پر ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اتنا آپ کو خوف طاری ہوتا تھا، آپ کو ڈر لگتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس کعبے کے غلاف کو پکڑ کر ایک شخص رات کو عشاء کے بعد وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کھڑا ہے اور روئے جا رہا ہے، آنکھوں میں اس کی آنسو بھرے ہیں اور دعا یہی کرے جا رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ساتھ ایک بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس انتظار میں کہ اب یہ ہٹے گا، یہ جگہ خالی کرے گا تو میں یہاں پر نماز پڑھوں گا، ساتھ میں بھی دعا مانگوں گا۔ ساری رات وہ نوجوان روتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور الصبح جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ بزرگ بھی جو پیچھے کھڑے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کتنا بڑا گناہ گار شخص ہے جس کی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدوں میں گزر گئی ہے، روتے ہوئے گزر گئی ہے، لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑا پاپی ہے۔ وہ بزرگ آگے بڑھتے ہیں، اس نوجوان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا تو اتنا نہ رو، میں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر تجھے میری زندگی کی کوئی نیکی پسند آئی ہو تو اسے قبول کر لے اور اس نوجوان کو معاف کر دے۔ وہ بزرگ بڑے واسطے دیتے ہیں، لیکن وہ نوجوان کی آہ و بکا رکنے میں نہیں آتی۔ جب وہ نوجوان کی آہ و بکا رکنے میں نہیں آتی تو وہ بزرگ حضرت اس نوجوان سے کہتے ہیں، بیٹا میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اگر میری زندگی کی عبادات قبول ہیں تو یا اللہ ان کو قبول کر لے اور اس نوجوان کو معاف کر دے۔ تو جب وہ نوجوان روئے جا رہا ہے، وہ بزرگ جب اس کو ہلاتے ہیں، کہتے ہیں، بیٹا اپنا چہرہ تو دکھا، تو کون ہے جس کا ساری رات رب کے حضور کھڑے ہو کر آہو بکا میں جس کی گزر گئی۔ جب قریب آتے ہیں، وہ نوجوان کے چہرے سے جب پردہ ہٹاتے ہیں، نقاب رومال ہٹاتے ہیں، تو وہ بزرگ دھڑم سے زمین پہ گر جاتے ہیں کہ وہ نقاب کے اندر رہنے والا وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ خود حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی زندگی نیکیوں سے تعبیر تھی، لیکن اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنا کرنے پر اتنا خوف و گریہ کا عالم ہوتا تھا۔ آج سوچیں ہم لوگ ذرا کہ ہمارا شمار نہ تو 3 میں ہے نہ 13 میں۔ امام زین العابدین کی زندگی اس طرح گزری ہے، ہماری کس طرح گزرتی ہے؟ اور اس موقع پر میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت اطہار کے یہ نفوس قدسیہ جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے گزری، آج نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت نے، ان کے کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کی آل کے ساتھ کیا کیا؟ ایک ایک کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کو چن چن کر شہید کیا گیا، حضرت مولا کائنات کو شہید کیا گیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے کنبے کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کیا گیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرا بھائی ہارون فوت ہو گیا، اس کی بخشش فرما دے، تو آواز آئی کہ موسیٰ
تو نے ہارون کی بخشش مانگی، ہم نے عطا کر دی، لیکن یاد رکھنا ایک قوم ایسی بھی آئے گی وہ اپنے نبی کے نواسوں کو شہید کر دے گی، اور اس کے لیے اگر کوئی نبی بھی دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ قوم کون ہوگی؟ فرمایا وہ قوم اپنے نبی کے نواسوں کو شہید کرے گی، وہ امام علی مقام کو شہید کرنے والے لوگ۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام اور ان کے گھرانے والوں کی درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور آج کا دن کیونکہ امام زین العابدین کی شہادت کا دن ہے، مالک ان کے درجوں کو بھی بلندی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔